نفسك من النعمة احتفاظك من المعصية، کہ اپنی ذات کو نعمت سے ایسے بچانا جیسے اپنی ذات کو گناہ سے بچاتے ہو. یہ کہا مطلب نعمت کا تو ہر آدمی دل چاہتا ہے کہ ہم کو نعمتیں ملے. ان کی زندگی میں کوئی بات پیدا ہوئی تھی اپنے آپ کو دین کا پابند کرنے کی وجہ سے، نبی کے طریقوں کا پابند کرنے کی وجہ سے. اللہ نے ان میں یہ باتیں پیدا، وہ کہہ رہے تھے کہ نعمتوں سے اپنے آپ کو ایسا بچانا جیسے کہ گناہوں سے بچاتے ہو. اور نعمت کا ہر آدمی دل زیادہ ہے، اسی بھی نعمتیں جو کم ہے کہ نعمت سے بھی بچو جیسے گناہوں سے بچتے ہو. کہ نعمتوں کے عادی ہو گئے، جب نعمتیں بڑھ جائے گی تو پھر ادھر سے کوتاہی ہوگی کہ اپنے نعمتوں کے بڑھانے میں. اس لیے وہ فرماتے تھے کہ نعمتوں سے بھی اپنے آپ کو ایسا بچاؤ جیسے گناہوں سے بچاتے تھے. اللہ نے بے شک نعمتیں ہمارے لیے ہی پیدا کی ہے، لیکن نعمتوں کے ذریعے سے عیش پرست بننا اس کی اجازت نہیں ہے کہ نعمتوں کے ذریعے عیش پرست بنو، اس کے عادی بنو. کہ نا، اس کے عادی نہیں بننا ہے. حضرت عمر اپنے آدمیوں سے بھی کہتے تھے، ہم سے بھی کہتے تھے کہ موٹے جوٹے رہو، سیدھے سادے رہو، عیش کے عادی نہ بنو. اس لیے کہ نعمتیں سدا رہتی نہیں ہے، ابھی نعمتیں ہیں پھر راہ سے چلی جائے گی، اور عیش کے عادی ہو گئے تو اب پریشان ہو جائے گی. اس نے کہا سیدھے سادے رہو. استوشنوا فإن النعمة لا تدوم، یہ ان کا جملہ ہے. استوشنوا کہ سیدھے سادے رہو، موٹے سوکھے رہو، نعمتوں کے عادی نہ بنو. اس لیے کہ نعمتیں سدا رہتی نہیں ہے، وہ تو آنی جانی چیز ہے. تو دین کے لیے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کہ نعمتوں کا عادی نہ بناؤ. تو کس کا عادی بناؤ؟ تو حضرت عمر فرماتے تھے اپنے آپ کو خیر کا عادی بناؤ. جب جماعتیں روانہ ہوتی تھی اور ساتھی لے کر جاتے تھے تو فرماتے تھے دیکھو یہ تمہارے ساتھ جا رہے ہیں، شادی میں واپس سے بننا، یہ تمہارے ساتھ جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا. کہ اللہ کا راستہ ہے، خیر کا راستہ ہے، بہترین امت ہے خیر امت، تو خیر امت خیر کی عادی بنے. یہ کہا شادی میں موقع سے وہ لے کے جا رہے تھے بڑا ان کا مجمع ان کے ساتھ، بڑی جماعت، یہ تمہارے ساتھ جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، ان کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ. یہ دعوت ہے ہماری، بجائے عیش کا عادی بننے کے کہ خیر کے کاموں کا عادی بنے. جی ہاں، عیش کا عادی بننا تو ہر جانور بھی کر سکتا ہے، کھانے پینے کا، راحت کا، کہ وہ ٹھیک ہے، وہ دنیا کی حد تک ہے. اصل کہ خیر کا عادی بنے. دعوت میں یہ ہے کہ بہترین امت ہے، خیر امت ہے، وہ خیر کے عادی بنے، کہ ان کو اپنے ایمان سے محبت ہو جاوے. ایمان کی محنت کرتے کرتے اور اللہ کے اطاعت کرتے کرتے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے ایمان سے محبت ہو جائے کہ میرا ایمان ہے، میرا دین ہے. مثلاً دعا ہے اللہم حبب الینا الایمان، یا اللہ ایمان کی مجھے محبت ہے. جیسے مال کی محبت ہوتی ہے، اولاد کی محبت ہوتی ہے، دنیا کے دوسرے اسباب کی محبت ہوتی ہے، ایسے ہی ایمان کی محبت. جب ایمان کی محبت ہوگی تو ایمان کی ترقی کی فکر بھی ہوگی. جسی کی محبت ہوگی اس کی ترقی کی فکر ہوتی ہے کہ اولاد بھی زیادہ ہو، مال بھی زیادہ ہو، مرتبہ بھی بڑھتا رہے، مال بھی بڑھتا رہے، کیونکہ ان چیزوں سے محبت ہے تو اس کی ترقی کی فکر ہوتی ہے. ایمان سے محبت ہوگی تو پھر ایمان کی ترقی کی بھی فکر ہوگی. اس لیے کہا اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، کہ اللہ ایمان کی محبت ہے اور ایمان کو ہمارے دلوں میں مزین کر دے. زینت جو ہے وہ ترقی کا ذریعہ ہوتی ہے. ترقی زینت کی وجہ دے گا. یہ اس لیے اللہ سے بھلائی مانگے کہ اللہ تو بھلائی کا ارادہ کر تاکہ ہم کو دین کی سمجھ ملے. دین کی سمجھ کی کیا علامت ہے؟
کہ مجھ کو دین کی سمجھ مل گئی، اس کی کیا علامت ہے؟ کہ دین کی سمجھ کی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر آخرت کی فکر آ جائے، وہی سمجھدار ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ سمجھدار آدمی وہ ہے، باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے کاموں کا پابند کرے، وہ ہے باہوش سمجھدار، صحیح سمجھ والا۔ اور موت کے بعد جو کام آنے والا ہے وہ عمل آج کر لے، کل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل آئے گی، کل کیا پل کی خبر نہیں ہے، ہمارے اردو میں کہتے ہیں پل کی خبر نہیں ہے، کل کی بات تو الگ ہے، اس لیے آج کیا آج خبر ہے۔ یہ دین پر عمل کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ دین کے کام کو پیچھے نہ ڈالے کہ بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے، یہ بات منع ہے۔ اس کو تصویف کہتے ہیں عربی میں، تصویف کا معنی یہ ہے کہ آج نہیں کل کریں گے، ابھی نہیں رمضان کے بعد کریں گے، ابھی نہیں بچوں کی شادی کے بعد کریں گے، یہ مرحلے آتے ہیں کہ کام کو پیچھے ڈالے، اس کو تصویف مت کرو، بلکہ اللہ کے کام کو اور دین کے کام کو آگے رکھو۔ امت میں اس وقت تک بھلائی رہے گی جب تک کہ وہ دین کے کاموں کو دنیا کے کاموں پر آگے کریں گے، اور جب وہ دین کے کاموں کو دنیا کے کاموں کے پیچھے کریں گے، دنیا کو آگے کریں گے، پھر ان میں کوئی بھلائی نہیں ہوگی۔ یہ لکھا ہوا ہے، یہ ہدایت کی دعوت ہے کہ اپنے دین کے کاموں کو آگے کرو، دین آگے رہے، دین رہبری کرے۔ دین رہبری نہیں کرے گا، دین پیچھے جائے تو پھر دنیا رہبری کرے گی، اور دنیا رہبری کر کے دھوکے میں ڈالے گی۔ دنیا کا کام ہی دھوکہ دینا ہے، ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا کی زندگی کیا یہ دھوکے کا سامان ہے۔ دھوکے کا سامان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دھوکے کا سامان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ دھوکے کا سامان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ باقی کو چھوڑ کر پانی میں لگ جانا، پانی کی وجہ سے باقی کو چھوڑ دینا، یہ دھوکا۔ کیا آخرت باقی رہنے والی ہے؟ ایک ایک چیز آخرت کی باقی رہے گی، اور دنیا کی ایک چیز فنا ہوگی۔ تو فنا ہونے والی کی تو فکر کی اور باقی رہنے والی کی فکر نہیں کی، یہ دھوکے میں گیا۔ جو باقی رہنے والی ہے وہ ہاتھ نہیں آئے گی، اور جو فنا ہونے والی وہ تو خود ہی فنا ہو جائے گی۔ تو اب یہ نہایت کا ہو گیا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اسی کا یہ دھوکے کا سامان ہے۔ تو ایمان کی روشنی جب دل میں پیدا ہوتی ہے تو وہ آدمی دنیا کے دھوکے اس کو کھلتے ہیں کہ بھائی یہ دھوکے کی بات ہے، یہ کھوٹ کی بات ہے، یہ نفے کی بات ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ دین کے کام کو آگے کرو، دنیا کے دین کے لیے سب کا کرو، دین کے لیے آگے بڑھو، اور اپنی جان مال کو اللہ کی امانت سمجھو۔ یہ دعوت ہے کہ جو جان مال اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے وہ اللہ کی امانتیں ہیں، اور یہ امانتیں کیوں دی ہے؟ دو وجہ سے دی ہے، دو وجہ سے دی ہے۔ ایک تو یہ ساری امانتیں جو نعمتیں ہیں امتحان کے لیے دی ہے کہ کون اس میں لگ کر اللہ کو یاد رکھتا ہے، کون اس میں لگ کر اللہ کو بھولتا ہے۔ یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے۔ اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے ایمان اور یقین کی ضرورت ہے۔ جتنا ایمان یقین بنے گا اتنا آدمی اس امتحان میں کامیاب ہوگا۔ اگر ایمان یقین میں کمزوری ہے تو یہ فیل ہو جائے گا، اس کے اپنے تقاضے غالب آ جائیں گے اور دین کے تقاضے پیچھے ہو جائیں گے، اور اندر یقین ہے، خدا کا خوف ہے، آخرت کی فکر ہے، تو وہ دین کے تقاضے کو آگے رکھے گا اور دنیا کے تقاضے کو پیچھے کرے گا۔ یہی حکم ہے، دنیا کے چھوڑنے کا ہم کو حکم نہیں دیا ہے کہ دنیا چھوڑ دو، مسجد میں بیٹھ جاؤ، ہے نا، دنیا کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، ہماری شریعت میں یہ حکم نہیں ہے کہ دنیا چھوڑو، بچے بیوی گھر کچھ نہیں کہنا چاہیے، بچے
بیوی کے بھی احکام دیے ہیں, گھروں کے بھی احکام دیے ہیں, سب چیزوں کا احکام دیے ہیں. اگر چھوڑنا ہوتا تو اسے حکم کیوں دیتے؟ اس لیے چھوڑانا مقصود نہیں ہے, بلکہ اسباب میں احکام کو جاری کرنا ہے. اسباب میں احکام کو جاری کرو تاکہ اسباب دین بن جائے. دیکھو جو سبب ملے اس سبب کا حکم, اس کو علم و ذکر کہتے ہیں. علم و ذکر کا یہ تقاضا ہے کہ جو سبب ملے اس سبب کا حکم دیکھو کہ اس سبب کا کیا حکم ہے, حکم کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے. جیسے دنیا میں کوئی کاروبار کرو کہ لائسنس لو, لائسنس لے کر کرو. لائسنس لے کر کرو گے تو اسباب کے استعمال میں گنہگار نہیں بنو گے. اپنے اسباب کو بغیر لائسنس کے استعمال کرو گے تو حکومت تمہیں گنہگار قرار دے گی. یہ بندوق رکھی ہے کیوں کہ میں بڑا زمیندار ہوں, بڑا کاروبار ہے, تو میری حفاظت کے لیے بندوق کہ ٹھیک ہے بندوق رکھو, اپنی حفاظت کے لیے بندوق رکھو, لیکن بندوق کا لائسنس لو. گاڑی ہے کہ ضرور چلاؤ لیکن گاڑی کا لائسنس لو. یہ دستور ہے, یہ دستور ہے دنیا میں. لائسنس لو, لائسنس مل جائے گا, لائسنس مل جائے گا. پورے عالم کے حساب سے لائسنس ملے گا, مل جائے گا, راستہ ہے. اور بغیر لائسنس کے کرو گے تو کہ بے گناہ ہوگا. تو لائسنس کیا مطلب ہے کہ تمہاری کہ حکومت کے قانون کی رعایت سے زندگی ملک میں گزارو, حکومت کے قانون کے راستے سے ملک میں زندگی گزارو. تو یہ ملک یہ نہیں سیکھے گا تو وہ اس کے سامنے اللہ کے حکام ہی نہیں ہے, اپنی مرضی سے گزارا کرے گا, یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے کہ دین سیکھے گا تو حق ادا کرے گا, دین نہیں سیکھے گا تو حق ادا نہیں کرے گا, حق مرے گا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنائی اور فرمایا سنو, دنیا کے لوگ اپنے اسباب کے لحاظ سے 4 قسم کے ہیں. دنیا کے لوگ اپنے اسباب کے لحاظ سے 4 قسم کے ہیں. ایک قسم وہ ہے کہ جن کو اللہ نے دنیا کے اسباب دیے, مال, اولاد, اور جو دنیا کے اسباب کہلاتے ہیں, تندرستی, وہ دیا. اور ان اسباب کے ساتھ انہوں نے دین بھی لیا ہے. جیسے دنیا کے اسباب لیے ہیں, دین بھی لیا ہے. دین لینا ضروری ہے. تو یہ قسم جو ہے کہ دنیا کے اسباب بھی لیے اور دین بھی سیکھا, دین بھی لیا, تو ان کا رویہ یہ ہوگا کہ وہ اسباب میں ایسی زندگی گزاریں گے کہ ایک طرف وہ اللہ کا حق بھی ادا کریں گے اور ایک طرف اللہ کے مخلوقات بندوں کا حق بھی ادا کریں گے. یہ پہلی قسم ہے جن کو اللہ نے دنیا کے اسباب دیے اور انہوں نے دین بھی اپنی زندگی میں اتارا, دین سیکھا. دین سیکھنے کی وجہ سے اور دین ہونے کی وجہ سے انہوں نے دنیا کے اسباب میں حقوق کی ادائیگی کی فکر کی کہ یہ اللہ کا حق ہے. پھر جن کے جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہوتے ہیں, جتنے تعلقات اتنے حقوق. یہ ہمارا دین ہے کہ ہمارے دین میں یہ بات ہے کہ جتنے تعلقات اتنے حقوق. پہلا تعلق اللہ کا ہوتا ہے, سب سے اللہ امان کا الاول بھلے سے قبل کا شہید, کہ اللہ تو اول ہے, تجھ سے پہلے کوئی نہیں. تو پہلا حق کس کا؟ اللہ کا. پہلا حق اللہ کا, وہ ادا کیا جائے گا. اس علم میں یہ بات ہے کہ دین سیکھا ہے, دین لیا ہے, تو یہ پہلے سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کرے گا. اللہ پر صحیح ایمان, اللہ پر صحیح یقین, اللہ کے ساتھ صحیح گمان اور اللہ کے ساتھ یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے ساتھ یقین رکھو کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. کوئی کچھ کرنے نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. تو اللہ کے ساتھ صحیح یقین, صحیح گمان. حدیثوں میں ہے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو,
اللہ سے اچھا گمان رکھو، اللہ سے اچھی امیدیں رکھو، اللہ کی بشارتیں سنو، اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے، اپنے انعامات کی خبر دیتا ہے، اللہ کے انعامات سوچو، اللہ کے انعامات کو دیکھو، اللہ سے اچھا گمان رکھو تاکہ اطاعت میں قوت آئے، کیونکہ اطاعت مطلوب ہے۔ تو یہ بات سکھائی ہم کو تاکہ جو جو حق ہم پر اللہ تعالیٰ کے آئے ہوئے وہ ادا کیے جائیں گے۔ تو پہلی قسم وہ کہ جن کو اللہ نے دنیا کے اسباب دیے اور انہوں نے اللہ کا دین بھی اپنی زندگی میں حاصل کیا، وہ دین حاصل ہونے کی وجہ سے وہ اپنے اسباب میں حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارتے، اپنا بھی حق اور جن کے تعلقات ہیں اتنا حقوق۔ فرمایا یہ قسم دنیا میں بہترین قسم ہے کہ وہ اللہ کو بھی پہچانتے ہیں اور حقوق کو بھی پہچانتے ہیں کہ دنیا دار الحقوق ہے اور آخرت دار الاجور ہے۔ ہمارے اندر صرف عبادت نہیں ہے کہ خالی عبادت کرو، نہیں، عبادت تو ہے، وہ تو اللہ کا حق ہے، وہ تو بڑا حق ہے، اس کے علاوہ جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو خاص طور سے یہ حکم دیا ہے کہ انصاف سے زندگی گزارو، انصاف ہوگا تو حق ادا ہوگا، ظلم ہوگا تو حق ادا نہیں ہوگا۔ کونوا قوامین بالقسط، کہ تمہاری زندگی کیسے ہو کہ انصاف کے ساتھ پورے قائم رہو تاکہ حقوق ادا ہو جائے۔ تو کیا پہلی قسم کہ انہوں نے دین بھی لیا، دین بھی سیکھا اور اللہ نے ان کو دنیا کے مال متاع اسباب بھی دیے، دین کی روشنی میں وہ اپنے مال متاع میں ایسی زندگی گزارتے ہیں، ایک طرف وہ اللہ کا حق بھی دنیا میں یہ قسم بہترین قسم ہے، ایک طرف وہ اللہ کا حق بھی ادا کر رہے ہیں، مخلوق کا حق بھی ادا کر رہے ہیں، اور یہ نعمت ان کو دین سیکھنے کی وجہ سے ملی ہے۔ دین سیکھنے کی اہمیت بتائیے۔ دوسری قسم وہ لوگوں کی ہے کہ ان کو اللہ نے دنیا کے اسباب زیادہ نہیں دیے، یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ نے اسباب کو تقسیم کیا ہے۔ ہاں، دنیا قیامت تک رہے گی اور اس میں عمر کو تقسیم کیا ہے، کسی کو کم عمر دی، کسی کو زیادہ عمر دی، اس طرح ہر ایک اپنی اپنی عمر قیامت تک کے زمانے تک میں ختم کر کے چلے جائیں گے، تو عمریں بھی تقسیم ہوئی ہے، کم زیادہ، اس طرح ان کی روزی بھی تقسیم ہوئی ہے، مال کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ تو دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کو اللہ نے دنیا تھوڑی دی ہے، اسباب زیادہ نہیں دی ہے، لیکن ان کے پاس دین ہے۔ کبھی دنیا تھوڑی ہوتی ہے تو گھبرانا نہیں چاہیے اور مالداری کے ہوش میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ قناعت کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے، الحمدللہ۔ حکم ہے کہ بجائے حیث کرنے کے قناعت کرو، حیات، یہ ہمارے فضائل صدقات اس کے آخر میں یہ باتیں ہیں کہ دنیا کی حیرت نہ کرے، جو اللہ نے دیا ہے اس کو قناعت کرے۔ تو اللہ نے دنیا کے اسباب تھوڑے دیے ہیں لیکن اس کے بعد دین ہے، تو وہ اس کی تمنا یہ ہے کہ اگر اللہ مجھے زیادہ اسباب دے گا تو میں بھی ایسی زندگی گزاروں گا جیسے وہ گزار رہا ہے، کہ اللہ کا حق بھی دیکھ رہا ہے، مخلوق کا حق بھی دیکھ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ دونوں بھی ثواب اور فضیلت میں برابر ہے، چاہے اس بات دنیا تھوڑی ہے لیکن اپنے دین کی وجہ سے وہ یہ فضیلت کما رہا ہے کہ اصل تو اپنی دنیا سے آخرت بنانی ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے کہ جن کو دنیا خوب ملی ہے اور دین ان کے پاس ہے نہیں، دین ان کے پاس ہے نہیں، دنیا خوب ملی ہے، وہ خوش ہے کہ ہمارے پاس دنیا ہے، اور دین نہ ہونے کی وجہ سے ان کا سارا استعمال اپنے خواہشوں پر ہو رہا ہے، سارا استعمال اپنی من چاہی پر ہو رہا ہے۔ فرمایا یہ دنیا میں بدترین قسم ہے کہ ان کی ساری صلاحیتیں اپنی خواہشوں پر جا رہی ہے، جانور کی طرح۔ فرمایا یہ بدترین قسم ہے۔ چوتھی قسم کہ جن کو دنیا کے اسباب ملے اور نہ دین لیا، یہ چوتھی قسم، دین بھی نہیں لیا اور دنیا کے اسباب بھی قدرت نے نہیں لیے، تو ان کے اندر ہوس یہ ہے کہ اگر اس کو دنیا کے اسباب ملے تو میں ایسی زندگی گزاروں جیسے یہ گزار رہا ہے، اپنے عیش میں، کہ یہ دونوں اپنی بربادی میں برابر ہے، ایک کی نیت بھی یہی ہے اور ان کا طریقہ اور وتیرہ بھی یہی ہے کہ یہ دونوں برابر ہے۔ تو دنیا کے اسباب کے لحاظ سے 4 قسم بنائی، ایک چارٹ بنایا، چارٹ،
تاکہ ہر مسلمان اس چارٹ میں اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کس خانے میں ہوں، اس چارٹ کے بہترین خانے میں ہوں کہ بدترین خانے میں ہوں. یہ نبی ہوتے ہیں، ماں باپ ذرا بچوں کو سمجھاتے ہیں، مہربان باپ ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے، کام کی باتیں بتاتا ہے. میں نے اپنی باتیں پہلے زمانے میں، اب تو خیر ہر جگہ گھڑی ہو گئی، پہلے دیواروں میں وہ بڑے بڑے گھنٹے ہوتے تھے، تو مجھے گھڑی دیکھنا نہ آئے دیوار، تو میرے ابا نے مجھ کو گھڑی دیکھنا سکھایا کہ گھڑی اس طرح دیکھتے ہیں. اس کے دو سوئیاں ہیں، ایک سوئی کا یہ کام ہے، دوسری سوئی کا یہ کام ہے. تو باپ اپنی اولاد کو سکھاتا ہے. ایسے ہی نبی باپ کی طرح سے، حضور فرماتے ہیں میں تمہارے لیے باپ کی طرح سے ہوں، اور ان کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، امہات المومنین. یہ ہمارے تعلقات بتائے ہیں. تو یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے سکھا رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے قائم مقام ایسا ہوں جیسے باپ ہوتا ہے. انا لکم مثل الوالد. ہاں یہ فرمایا میں تمہارے لیے بمنزلہ ایک باپ کی ہوں، کہ باپ کی یہ ذمہ داری ہے، باپ کی شفقت ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو آگاہ کرے، نقصان سے اور نفع کے راستے پر ڈالے تاکہ نفع کمائے اور نقصان سے آگاہ رہے. تو کہ میں انا لکم مثل الوالد، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے. اللہ نے ہم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر کے احسان کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت ہے، لیکن ہمارے لیے خصوصی بات کہی ہے اللہ نے کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے، بغیر مانگے ایک بڑی چیز کی ہے. وہ کیا دیا ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے رسول بھیجا، کہ ہمارے رہبر ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے خیرخواہ ہیں، ہماری دنیا آخرت کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری امت کی دنیا آخرت بہتر سے بہتر ہو جائے. یہ پیچھے نہ رہے، یہ دنیا کے دھوکے میں نہ رہے، دنیا کو دنیا سمجھے اور دین کو دین سمجھے، آخرت کو آخرت سمجھے. اس کے لیے دین کی سمجھ دی ہے ایسی ایسی مثالیں دے کر کے. اس لیے میرے بھائیوں، اصل زندگی وہ تو دینی زندگی ہے. اصل تو دین ہے، زندگی میں جو طریقے ہیں دین کے وہ اصل ہے، اور قیام کے لحاظ سے اصل آخرت ہے کہ وہ ختم نہیں ہوگی، مگر قیام ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا. اللہم لا الہ الا انت الآخرہ. اے اللہ کوئی زندگی نہیں سوائے آخرت کی زندگی کی، وہ باقی رہے گی. اس لیے اصل زندگی آخرت کی ہے، اور اصل مقصد دین ہے کہ اپنے دین سے اپنی دنیا میں آخرت بناؤ. یہ دعوت ہے. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. اللہ نے تو اس کو جو دنیا دی ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے. یہ بات قارون سے کہی گئی تھی کیونکہ اللہ نے اس کو بہت دنیا دی تھی، بہت مال دیا تھا، تو اس کو یہ دعوت دی ہے، یہ رہبری کی ہے کہ تو اپنی دنیا سے آخرت بنا. پھر یہ بات اللہ نے ہمارے لیے اپنے کلام میں اتاری. اس کو تو یہ رہبری دی تھی اور ساری دنیا کے مالداروں کو سمجھانے کے لیے دنیا بنانے والا نادان ہے کہ پانی سے پانی بنا رہا ہے، اور دنیا سے آخرت بنانے والا سمجھدار ہے کہ پانی سے باقی بنا رہا ہے. یہ دنیا پانی ہے لیکن اس کی وجہ سے ایک باقی رہنے والی چیز بنا رہا ہے، یہ سمجھدار ہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. یہ سمجھدار وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے رضا والے کاموں میں لگاوے. کہ اللہ کس بات سے راضی ہے؟ کہ اللہ تو دین سے راضی ہے، بے دینی سے راضی نہیں ہے. بے دینی سے راضی نہیں ہے، اور بے دینی سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہوگا. چاہے حاکم ہو، چاہے تاجر ہو، چاہے زمیندار ہو، چاہے عہدیدار، بے دینی سے کوئی کامیاب نہیں ہوگا. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. دین اسلام کے علاوہ اور کوئی طریقہ لے کر آئے گا، اللہ فرما ہم اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے، ہرگز پسند نہیں کریں گے، اور وہ ہمیشہ کے نقصان میں اتر گیا. کیوں کہ بات دین نہیں ہے. اس لیے کامیابی کا اصل راستہ جو ہم کو دیا ہے وہ ہمارا دین ہے. اس دین کو پہلے تو اپنی زندگی میں اتارنے کی ذمہ داری ہے.
حضرت فرماتے ہیں دوائیں کہ دوائیں اندر اترے گی تو فائدہ ہوگا. آنکھ کی دوا آنکھ میں جاوے تو آنکھ کو فائدہ ہوگا, کان کی دوا کان میں جاوے تو کان کو فائدہ ہوگا, پیٹ کی دوا پیٹ میں جاوے تو پیٹ میں فائدہ ہوگا. کہ دوا تو اندر اتارنے کے لیے, کہ اندر اترے کہ فائدہ, نہیں تو فائدہ نہیں. ایسے 3 زندگیوں میں آوے, کیا دلوں میں یقین بنے, دلوں میں خدا کا خوف بنے. وَإِنِّي لَأَخْشَاكُمْ وَأَتْقَاكُمْ, اور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں. اللہ سے خشیت اور خوف اللہ کی تابعداری پر لے جاوے, تقویٰ اور خدا کا خوف اللہ کی نافرمانی سے بچاوے. یہ دونوں باتیں صحیح محنت سے حاصل ہوتی ہے. کہ تبلیغ میں کیا ملا کہ الحمدللہ یقین ملا آخرت کا, اللہ کا اور خدا کا خوف ملا. اب خدا کے خوف کی وجہ سے اب حکموں کو نہیں توڑے گا, طریقے کو نہیں چھوڑے گا, کیونکہ ڈر رہا ہے اور یقین ہے کہ ایک وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا, وہ آئے گا, موت پر ساری باتیں ظاہر ہوں گے. تو یقین اطاعت پر جماتا ہے اور تقویٰ نافرمانی سے بچاتا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ بشارت ہے کہ یہ شہروں میں بستیوں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان اور تقوی والی بنائے, یعنی ایک طرف یقین پیدا کرے, دوسری طرف خدا کا خوف پیدا کرے, تو پھر کیا ہوگا کہ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, کہ ہم ان پر زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے. بدلہ تو بعد میں ملے گا, پہلے برکتیں ملے گی. ایمان کی تاثیر ہے, ایمان آتا ہے تو ایمان کی برکتیں آتی ہیں. وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت سے برکتیں شروع ہو گئی تھی. ابھی آپ نے کام نہیں شروع کیا اپنی دعوت کا, تعلیم کا, آپ کے وجود سے ہی برکت شروع ہو گئی. ہونا یہ ایسا فرماتے تھے جس نبی کے پیدا ہوتے ہی برکتیں شروع ہو گئی, بھلے آدمی ہو, اگر اس نبی کا کام کرو گے تو کتنی برکت ہوگی. ابھی تو وہ پیدا ہوئے, انہوں نے کام نہیں کیا, برکتیں شروع ہو گئی, تنگیاں ختم ہو گئی. ہاں کیوں کہ نبی رحمت وجود نہ آیا. تو جس نبی کے پیدا ہوتے ہی جب برکتیں شروع ہو گئی ہے, تو اگر اس نبی کا کام کرو گے تو کتنی برکت ہوگی, کتنے خیر ہوگی. اوکے نبی کا کام نہیں ہوا تو پھر کوئی خیر ہی نہیں ہے, پھر کوئی خیر نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو اس محنت کا تقاضا یہی ہے کہ ہماری زندگی کہ اللہ کے اطاعت والی بنے, اور جان کو, مال کو, اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی نعمت بھی سمجھنا ہے, اللہ کی امانت بھی سمجھنا ہے. کہ جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے وہ نعمت ہے بے شک, لیکن وہ امانت بھی ہے. اور وہ امانت نے اس لیے سونپی ہے کہ امانت کے ذریعے سے حقوق ادا کر کے پھر ہم سے ملو. اللہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تم کو امانت دی ہے, فلاں فلاں حق ہے, یہ حق ادا کر کے پھر ہم سے ملنا, پھر ہم اس حق کا بدلہ دیں گے تم کو, اور وہ بہترین بدلہ ہوگا, بہترین بدلہ ہوگا. کیوں کہ حق ادا کر کے آئے. اس لیے کہا کہ نعم اجر العاملین, عمل کرنے والوں کا بدلہ تو بہت ہی بہتر ہوگا. بتایا نہیں ہے ویسے تو اللہ کو استغفار کرے, گناہ بھی معافی مانگے, اس کو بھی اللہ جنت میں اتاریں گے. پہلی امتوں کو بھی جنت ملے گی, پہلی امتیں جو نبیوں کے ساتھ چلی وہ بھی جنت میں جائے گی. ہمارے ہاں بھی تو کوئی استغفار کرے, اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ جنت میں اتاریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کے جو اجر و انعام دیں گے کہ وہ تو عمل کرنے والوں کے لیے ہے, جنہوں نے اپنی کارگزاریاں, اپنی ذمہ داریاں صحیح بنائی ہے, ایمان والی, اخلاص والی, تقوی والی. کہ ہاں انہیں میں اجر العاملین. قرآن پڑھو تو یہ مغفرت کے بعد کہ عمل کرنے والوں کا جو اجر ہوگا یہ تو ان کی کارگزاریاں, ان کی قربانیاں دیکھ کر بہتر سے بہتر بنا کر کے دیا جائے گا. نعم اجر العاملین, بہت بڑی بات کہی گئی ہے یہ کہ عمل کرنے والوں کا اجر و انعام تو بہت بڑا ہوگا. اب جس چیز کو اللہ بڑا کہے, بہتر کہے, وہ کیسے ہوگی سوچو. اسے حضور نے فرمایا ابشرو, بشارتیں سنو, بشارتیں اور فضیلتیں دیکھا کرو, سنا کرو. ہاں کہ یہ بشارتیں, یہ فضیلتیں ہمتیں بڑھائے گی,
آگے بڑھائے گی، اللہ سے امیدوار بنائے گی. فضیلت سنیے. اور ابشرو، خوش رہو، وعملو، اور امیدوار رہو، اللہ سے امیدوار رہو. کوئی نا امید نہ بنے اللہ سے. کتنا ہی گناہ کیا ہو، اللہ بہت بڑے ہیں، وہ معاف کر دیں گے. جسے کہا کہ بشارت سنا کرو، فضیلتیں سنا کرو، تاکہ کام میں آگے بڑھنے کی ابتدا پیدا ہوئے. جتنے فضائل کا جان ہوگا اتنا آدمی کمائے گا. فضائل کا جان نہیں ہوتا تو پھر نیکی کمانے میں سستی اور کوتاہی ہوتی ہے. اس لیے ہم کو فضائل بھی دلایا، بشارت چاہے آپ شروع، خوش رہو، وَعَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، اور امیدوار رہو اللہ سے، نا امید نہ بنو. امیدوار رہو، اللہ ایسے حالات لاوے گا کہ وہ حالات تمہیں خوش کر دیں گے. یہ بشارت ہی ہے کہ وَعَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، کہ امیدوار رہو اللہ تعالیٰ سے. جب کام کرتے ہو تو امیدوار بھی رہو کہ ہم نے اللہ کا کام کیا ہے، دین پر چلے ہیں اور دین کے تقاضے پورے کیے ہیں، تو انشاءاللہ امیدیں اچھے رکھو کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات لاوے گا جو تمہیں خوش کر دے گا. یہ بڑی بات کہی ہے. اس لیے مسلمان کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ کا کام بھی کرے، اللہ سے امیدوار بھی رہے، نا امید نہ بنے. حالات عدل سے بدلتے رہتے ہیں، کوئی نا امید نہ بنے. ہاں، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور نیکی کا بدلہ اللہ بڑا چڑھا کر دیں گے. اللہ کا دستور ہے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کا بدلہ بڑا چڑھا کر دیں گے. اس لیے کہا کہ کوئی نا امید نہ بنے، امیدوار رہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ایسے حالات پیدا کریں گے کہ جو تمہیں خوش کریں گے، حالات بدل جائیں گے. اس لیے کوئی حالات سے ڈر کر کام نہ چھوڑے اور حالات سے صحیح کرنے کے لیے کام نہ کرے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرے. حالات بدلنے والے ہیں. اللہ حالات بدلنے کے جیسے رات کو دن سے بدلتے ہیں، دن کو رات سے بدلتے ہیں، جوانی کو بڑھاپے سے بدلتے ہیں، بچپنے کو جوانی سے بدلتے ہیں. یہ حالات ہے دنیا میں. ایسے ہی دین کے حالات میں اللہ بدلے. کوئی نا امید نہ بنے، اللہ اچھے حالات لاوے گا. کہ امیدوار رہو اللہ سے اور کام کرو. ہاں، اور فرمایا مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، کہ نہیں، کام ہی ایسا دیا ہے برکتوں والا. ہاں، برکتوں والا کام دیا ہے. تو فرمایا مجھے تمہارے غریب فقیر ہونے کا اندیشہ نہیں ہے. ہاں، مجھے اس کا اندیشہ ہے کہ تم پر دنیا کھل جائے گی، اس کی زینت، اور تم پر خدا واتا ہوں تقوا ہوں کہ جو بتکلو اپنی محنت سے ہدایت کا راستہ اختیار کریں گے، اللہ انہیں ہدایت پر بھی رکھیں گے اور ان کو اپنا تقوا دیں گے. اور جب تقوا مل گیا تو ساری مدد حاصل ہو گئی، ساری آسانیاں حاصل ہو گئی. تقوا اسی نعمت ہے. اس راستے کے انعامات میں سے یہ ہے کہ صحابہ کو تقوا ملا تھا. کیا ملا تھا؟ کہ تقوا ملا تھا. حضرت عمر فرماتے تھے اللہ نے ہم کو تقوا دیا ہے، اسے ہم مال کے محتاج نہیں ہیں. کیوں؟ کہ اللہ تقوی والوں کے کام بنائے گا. ایک مرتبہ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا کہ بیت المال میں جتنا مال آتا ہے سب آپ لوٹا دیتے ہیں، دے دیتے ہیں، تو بیت المال خالی ہوتا ہے، ضرورتیں پیش آتی ہے، اجتماعی ضرورتیں. آپ نے فرمایا کہ تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے کہ ہماری ضرورتیں اٹکے گی. ہماری ضرورتیں نہیں اٹکے گی. کیوں؟ کہ فرمایا اللہ نے ہم کو تقویٰ دیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو تقویٰ دیا ہے، اللہ نے ہم کو اپنا ڈر دیا ہے. ہاں، کہ جو تقوی سے زندگی گزارے گا اس کے لیے کیا بشارت ہے کہ اللہ اس کو ہر تنگی میں سے نکال دیں گے، ہر مشکل کو آسان کریں گے اور ایسی جگہ سے روزی دیں گے کہ وہ قابو خیل میں بھی نہیں جائے. اسی طرح سے کہ تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے کہ مال ختم ہو جائے گا تو پریشان ہوگی، کہ مال ختم ہونے دو، مال کو ختم کرنے کے خرچ کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو تقویٰ دیا ہے. تو اس کے مطلب یہ تھا کہ ایک دین کے کام کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تابعداری کے نتیجے میں اللہ نے ان کو تقویٰ دیا. وہی اصل ہے کہ زندگیوں میں تقویٰ آئے، پھر آدمی حقوق ادا کرنے والا بنے گا، فضائل حاصل کرنے والا بنے گا، اپنی آخرت بنانے والے کو سمجھے گا اور دین اور اپنے مال جان کو اللہ کی امانت سمجھ کر استعمال کرے گا. اس کو حیات طیبہ کہتے ہیں کہ پاک زندگی میں ہو جائے گی. پاک زندگی کا وعدہ ہے کہ من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ جو لوگ ایمان لا کر اچھے عمل کے ذریعے سے اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم ان کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے. یہ وعدہ ہے کہ زندگی پاک زندگی ملے گی. یہ پریشانی
زندگی لیں گے، دلوں میں چین آئے گا، آپس میں الفت محبت ہوگی، دعاؤں میں قبولیت ہوگی، اسباب میں برکت ہوگی. یہ پاک زندگی کے آثار ہے کہ پاک زندگی میں کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ حیات طیبہ. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے، اس کے یہ اثرات ہوں گے. یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، ایمان اور عمل پر. اللہ کا احسان ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راستے کی رہبری فرمائی ہے اس امت کو، اور قیامت تک ہم کو اللہ نے ہم کو اپنے دین کا اور قرآن کا وارث بنایا ہے. ہم دین کے اور قرآن کے وارث ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور قرآن ہمارے اوپر چھوڑا ہے کہ میں نے یہ چیز تمہارے اوپر چھوڑی ہے. ہم اس کے وارث ہیں. ہاں، دین کے وارث ہیں ہم، قرآن کے وارث ہیں. قرآن رہبر ہے، دین راستہ ہے. راستہ بھی چاہیے، رہبر بھی چاہیے. تو قرآن کریم کو رہبر بنایا، دین کو راستہ بنایا. قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہ اللہ نے ہم کو دیا ہے. اب اس کا کیا تقاضا ہے؟ کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی قرآن والی بنے، زندگی دین والی بنے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی بنے. ابن مسعود ڈراتے تھے لوگوں کو کہ یاد رکھو، نبی کی سنتیں چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے، نبی کی سنتیں چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے. اس لیے نبی کی سنتوں کو دیکھا کرو. کھانے میں، کمانے میں، عبادت میں، پہننے میں، اوڑھنے میں ہم کو طریقے دیے، وہ سنت کہتے ہیں. کہ وہ سنتیں رکھو، کہ دین سیکھو، اور دین سیکھنا ہے اور دین کی مدد بھی کرنی ہے. مسلمان کے ذمہ ہے دین سیکھے، اپنے آپ کو دین پر قائم کرے اور اپنے دین کا مددگار بنے. یہ دو کام ہمارے ذمہ ہے. میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمارے ذمہ ہے کہ اپنا دین سیکھ کر کے اپنی زندگی صحیح بنا کر اس پر قائم رہنا. یہ نہیں کبھی کرے کبھی نہ کرے کہ نہیں، قائم. موت تک حکم ہے کہ موت تک قائم رہو. تو قائم رہنا، استقامت پیدا کرنا، یہ ہمارے ذمہ ہے. دوسرا کام، ہم اپنے دین کے مددگار بنیں گے، اپنے دین کو پانی پہنچائیں گے. جس طرح زمین والا زمین کو پانی دیتا ہے، ایسے نصرت کے معنی پانی دینے کے، کہ اپنے دین کو پانی دو، کہ ایسی محنت کرو کہ لوگوں کو دین پر چلنا آسان ہو جائے. ایسی محنت کرو کہ لوگوں کو دین پر چلنا آسان ہو جائے. چلنا آسان ہو گیا، وہ انصار کے طریقے پر ہے. مددگار ہیں دین کے، مددگار ہیں دین کے، انصار کے طریقے پر ہے کہ انصار نے ایسا ساتھ دیا کہ لوگوں کو دین پر چلنا آسان ہو گیا. جو لوگ مدینے آئے، ان کی خدمتیں کی، ان کے ساتھ ایثار کا معاملہ کیا، ان کا کام میں بھی ساتھ دیا، ان کی ضرورتوں میں ان کا ساتھ دیا. یہ نصرت کا دروازہ اللہ نے قیامت تک کھلا ہوا ہے. ہجرت تو مدینہ کی طرف بند ہو گئی کیونکہ مکہ فتح ہو گیا، لیکن نصرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آج بھی ایک مسلمان سے نصرت کا تقاضا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قولوا ان شاء اللہ، اے ایمان والو اپنے دین کے مددگار رہو. یہ کہا اے ایمان والو اپنے دین کے مددگار رہو. جیسے ایمان والوں کو نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا اور فرائض ادا کرنے کا حکم ہے، وہ ادا کرنے ہیں ہم کو، ایسے ہی اپنے دین کی مدد بھی کرنی ہے کہ مل جل کر اللہ کے دین کی مدد کریں. کہ ہمارے کام دین کی مدد کرنے ہیں، آپس کے مشورے سے ہیں یہ، تاکہ مل جل کر مددگار بنے. مل جل کر کہ اگر مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے قدموں کو نصرت کی وجہ سے دین پر اللہ تمہارے قدموں کو جمائے گا. نصرت کی یہ برکت ہے. جب نصرت کریں گے، دین کے مددگار بنیں گے، تو ہمارے اپنے قدم بھی دین پر جمیں گے. نصرت چھوٹ جائے گی تو جیسے پانی زمین کو نہیں ملا ہے تو زمین والے کو بھی کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے پانی ہی لے لیا ہے. اور پانی لے تو زمین سے بہت کچھ ملے گا. تو نصرت کا اصلی مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے دین کو پانی دیں، ایسی محنت کریں کہ ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے. دین سیکھیں، دین سکھانا، دین سیکھنے کی دعوت دینا، اس راستے کی ناگواریاں برداشت کر لینا، تو اس سے راستہ کھلے گا. تھوڑی سی ناگواریاں بھی آتی ہے، وہ قربانیاں بنتی ہے، اس کا بھی بدلہ ملے گا. یہ بشارتیں ہیں. اس لیے میرے دوستو یہ ہماری زندگی کا اصلی کام ہے، اپنی ذات سے دیندار بننا اور اپنی ذات سے دین کی مدد کرنا مل جل کر کے. یہ ہمارا کام ہے. استقامت بھی پیدا کرو، اپنے دین کے مددگار بھی رہو. تو ہم سب اس کی نیتیں کریں کہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ دونوں کام کرنے ہیں کہ اپنے دین پر قائم بھی رہنا ہے. حالات آئیں گے جائیں گے، لیکن دین پر قائم رہنا ہے. جیسے موسم
نمازیں، سردی کا روزہ، گرمی کا روزہ، سردی کی نمازیں، گرمی کی نمازیں، سردی کا حج، گرمی کا حج، یہ تو حالات آئیں گے، لیکن اپنے دین پر قائم رہنا ہے، حالات گزر جائیں گے اور جو عمل کیا ہے وہ باقی رہے گا. کہ اب اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ کی مدد آنے کی وجہ سے لوگوں کا رجوع اللہ کی طرف ہوگا. ہماری مدد کا یہ مطلب ہے کہ اب اللہ کے بندوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو گیا. ہم جس چیز کی دعوت دیتے وہ اب لوگ اس کو ماننے والے، اس کے لینے والے بن گئے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ اللہ کی مدد آئے گی تو آپ دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کی طرف آ رہے ہیں. نبی سے کہا تو یہ منظر ہے کہ جب مدد آئے گی تو لوگ ذوق در ذوق اللہ کی طرف آئیں گے. یہ مدد کی علامت ہے. ہم مدد کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ دلوں کو اپنی طرف پھیریں گے. اور خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے. طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے، شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے والا بناوے. اس کے لیے میرے دوستو اپنی جان مال سے، اپنی ذات سے اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کرنا ہے. اور جو تقاضے دین کے آئے ہیں الحمدللہ آپ حضرات تقاضے پورے کرنے والے ہیں، ذمہ داریاں لینے والے ہیں، اس لیے آپ کو تقاضے دیے جائیں گے، ذمہ داریاں لی جائے گی. جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد ہوگی. المعونۃ علی قدر المعونہ، حدیث شریف ہے کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد آئے گی. اور مدد میں سے یہ بھی ہے کہ پھر دعاؤں میں قبولیت آ جائے گی، اسباب میں برکت آئے گی، دلوں میں محبت آ جائے گی. جتنے اچھے حالات ہیں وہ اس کام سے وابستہ ہیں جو نبی لے کر آئے تھے. نبیوں کے کام کی وجہ سے حالات درست ہوتے ہیں، رحمتیں آتی ہیں. یہ کام اٹھ جاتا ہے تو یہ مشکلات کھڑی ہو جاتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں اس کے لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ اس کو کریں گے اور کرتے رہیں گے اور دوسروں کو دعوت بھی رہیں گے. اور جو تقاضے ہمارے ذمہ دار ہمارے سامنے رکھیں گے ہم اپنے جان مال سے انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے. تو اس کے لیے تیار ہے؟ کون کون تیار ہے؟